حدیث نمبر 695 حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو لازم ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد میں وضو کرتے ہوئے پایا تو انہوں نے فرمایا میں اس لیے وضو کر رہا ہوں کہ میں نے پنیر کے چند ٹکڑے کھائے ہیں، کیونکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا اس چیز کے کھانے سے وضو کرو جس کو آگ نے چھوا ہو۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنا، آپ فرماتی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ پر پکی ہوئی چیز کے کھانے سے وضو کرو۔ حدیث نمبر 696 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا شانہ تناول فرمایا، پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں فرمایا۔ حدیث نمبر 697 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی والا گوشت یا محض گوشت کھایا، پھر نماز پڑھی اور وضو نہ فرمایا اور نہ ہی پانی کو ہاتھ لگایا۔ حدیث نمبر 698 حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ شانے کا گوشت چھری سے کاٹ کر کھا رہے تھے، پھر آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں فرمایا۔ حدیث نمبر 699 ایک اور سند کے ساتھ حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ بکری کے شانے کا گوشت چھری سے کاٹ کر تناول فرما رہے تھے، پھر آپ کو نماز کے لیے بلایا گیا تو آپ کھڑے ہوئے اور چھری کو پھینک دیا، آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں فرمایا۔ حدیث نمبر 700 ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاں شانے کا گوشت تناول فرمایا، پھر نماز پڑھی اور وضو نہ فرمایا۔